شرمیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ نئے صوبوں کی بھی بازگشت ہے، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا سٹینس کیا ہے اس وقت؟ آپ ان کے فیور میں ہیں یا آپ کہتی ہیں کہ نہیں جی اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سمجھائیے گا۔ دیکھیں، نئے صوبے کسی جماعت یا کسی شخص کی منطق پہ خواہش پہ تو نہیں بنتے ہیں۔ یو آر ڈیوائڈنگ اے پروونس اور پروونسز انٹو ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اور اس کا ایک طریقہ کار آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہاں سے قرارداد پاس ہو اور پھر وہ قومی اسمبلی کے اندر آئے۔ اب اگر آپ نے کوئی ایڈونچرزم کرنی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے، تو شروعات اگر کرنی ہے اور ایک آپ نے ایڈونچرزم کرنا ہے تو پھر وہاں سے بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ ایک بڑی وسیع ڈیبیٹ ہوگی کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس جانب اچھی بات کی کہ آپ نے اشارہ کیا، لیکن the question here is کہ آئی تھنک کہ گیلانی صاحب کا دور حکومت تھا، اس وقت آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی میں بھی قرارداد پاس ہوئی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، کمیٹی نے آئینی ترمیم بھی پروپوز کی کہ کیا ہو سکتی ہے، پھر باؤنڈریز کیا ہوں گی، اور پھر باولپور کیا ہوگا، سرائکی صوبہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکشن میں ہوئیں گی۔ the question here is کہ وہ معاملہ پھر آپ کی حکومت چلی گئی تھی تو آگے نہیں گیا، لیکن the question here is کہ جب وہاں پر پنجاب کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے تو ویسے انتظامی بنیادوں پر کہیں کے بارے میں سوچنے میں ممانعت ہے؟ دیکھیے، کسی کی سوچ پہ تو آپ پہرا نہیں لگا سکتے نا، لیکن کسی کی سوچ، کسی کی خواہش کے اوپر صوبے نہیں بنتے۔ اب یہ دیکھیے نا، جس طرح آپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ قراردادیں تو پاس ہو چکی ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے، تو آیا صوبہ کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ تو صوبے بنانے کو اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ نے رات کو خواب دیکھا، صبح آپ اٹھے اور آپ نے جی صوبے بنا دیے۔ اور آیا یہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا ایک عام آدمی کے مسائل کے اندر کمی آئے گی؟ آفٹر آل اس کا پرپز اور منطق یہی ہے نا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی زیادہ وائبل کرنا ہے صوبوں کو، اور لوگوں کو جو دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے اور لوگوں کو ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے لاہور، تو اس لیے اور صوبے بنا دیں آپ۔ تو دیکھیے، یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، پھر بہت بڑا ایک چیلنجنگ پروسیس ہے۔ تو ابھی تک تو وہ ساؤتھ پنجاب والا پروسیس پورا نہیں ہوا، تو آگے کی بات میں سمجھتی ہوں کہ سوچنا پہلے، یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں، یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کی سوچ اس پہ کیا ہے؟ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی شرمیلا کے ساتھ شروع ہوئی، پھر اس کے اندر معاملہ صوبوں سے ہٹ کے اس کا لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کا بھی ہے، اور یہ ہر جماعت کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں اختیارات کو نچلی سطح پر نہیں جانے دیتے۔ آپ کے نظر میں حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا خلا ہے۔ پاکستان کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ 2 ٹیئر ہے۔ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اور آپ کے پاس لنگڑی لولی جو ہے لوکل باڈیز کا نظام جو ہے، وہ جن صوبوں میں ہے بھی وہاں وہ لنگڑا لولا ہے، اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ صوبے کے ماتحت رہے اور صوبے کی جو ڈسکریشن ہے وہ قائم رہے۔ تو دیکھیں، یہ دنیا میں جو سروس ڈیلیوری ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ چائنا میں تو 5 ٹیئرز ہیں، یعنی کہ ان کی شہری گورنمنٹ بھی ہے، پھر کاؤنٹی لیول پہ بھی ہے، اور پھر ٹاؤن لیول پہ بھی ہے، یعنی کہ اس حد تک انہوں نے سروس ڈیلیوری کو نیچے ڈیوالو کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسنگ کمپوننٹ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی ڈیبیٹ آتی ہے، کیونکہ ہم محسوس ایسا کرتے ہیں کہ ڈویژن وائز یا ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کوئی بھی یہاں اگر کلیم کرے کہ نہیں جی کراچی میں لوکل باڈیز ہے اور وہ بڑی امپاورڈ ہے یا فلانی جگہ پہ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ صوبے کے ماتحت ہے۔ اور یہ جب تک ہم اس سٹرکچر کو، اس فلا کو درست نہیں کرتے کہ 3rd ٹیئر یا 4th ٹیئر کے اوپر ہم سروس ڈیلیوری حقیقی معنوں میں نہیں دیتے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، ریسورس موبلائزیشن ہو، تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، چائنیز ماڈل میں تو جو ٹریڈ ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ بھی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو 5واں ٹیئر، جو لوئسٹ لیول کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس علاقے کی جی ڈی پی کو جو ہے اس کو گرو کرانا ہے۔
تو یعنی کہ اس حد تک چیزیں ڈیوالوڈ ہیں ممالک میں، اور وہاں پھر نتائج بھی ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ہونی چاہیے جب تک ہم ایک ایسے نظام کو اچیو نہیں کر لیتے کہ جہاں سروس ڈلیوری جو ہے وہ 3rd 4th ٹیئر پہ چلے جائے. اس کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ دس از مائی بلیف کہ یہ آپ جتنا اچھا پرائم منسٹر ہو، جتنا اچھا چیف منسٹر ہو، وہ ضرور ڈیلیور کرتا ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ایک روبسٹ سسٹم نہیں ہے سروس ڈلیوری کا ایٹ دا لیول آف یونین کاؤنسل، آپ ڈلیوری نہیں کر سکتے. بلا شبہ آپ اس حد تک آپ چیزوں کو بہتر کر ہی نہیں سکتے. کر ہی نہیں سکتے. شرمیلا صاحبہ، آپ کی اس پہ سوچ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بات یہی ہے کہ جب خلا کہیں پہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کو پر کرنے کے لیے مختلف سوچیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اگر اسی کو پاورفل کر دیا جائے، جمہوریت کے نثریاں کہا جاتا ہے لوکل باڈیز کو، تو اگر وہ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہے. کیا سوچ ہے آپ کی اس متعلق اگر اس حوالے سے کوئی امینڈمنٹ آتی ہے؟ I completely agree to one thing کہ آپ کے پاس جو 3rd tier of government ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم، اگر آپ اس میں بہتری لے کر آئیں، and there is always room for improvisation. اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کریں، لوکل گورنمنٹ جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ دیکھیں نا گلی کوچوں محلوں میں جاتے ہیں، اگر آپ ان کو امپاور کریں تو شاید آپ کو نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اب دس از ڈیبیٹیبل نا، کوئی کہے گا نہیں جی نئے صوبے بنا دیں، اچھا جی صوبے بنائے تو پھر جی نئی ایڈمنسٹریشن، چیف منسٹر کا بھی نافل، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. It entails an obscene amount of cost also. صوبہ بنانا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ایک وزیر اعلیٰ اور بنے گا، بنیں گے اور کابینہ بنیں گے. کیا آپ کا ملک جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یا آپ 3rd tier آف، دیکھیں آئین میں 3rd tier آف گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ نچلی سطح تک آپ لوگوں کو امپاور کریں؟ اس لیے تاکہ ظاہری بات پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وسائل بڑھ رہے ہیں، ایک میں سمجھ سکتا ہوں.